اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام مائرہ ہے۔ میری شادی کو تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا کہ اچانک شادی سے میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ کیا فائدہ ایسے شوہر کا جو ضروریات کا خیال تو رکھے لیکن رومانٹک بالکل بھی نہ ہو۔ مجھے اپنی سہاگ رات یاد تھی جو بالکل بوریت سے بھرپور تھی، یا شاید میں ہی کچھ زیادہ شرمیلی تھی جو اپنی شادی کی رات کو یادگار نہ بنا سکی تھی۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ زندگی میں ایک ہی سہاگ رات ہو بس۔ میرا موڈ سخت خراب ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے 2 ٹوک بات کرنے کی ٹھان لی، یا تو دوبارہ سہاگ رات کا انتظام کرے یا مجھے طلاق دے ڈالے تاکہ میں اپنا شوق کہیں اور پورا کر سکوں۔ بس یہ جنون مجھ پر سوار ہو چکا تھا۔ جیسے ہی شام کو میرا شوہر دفتر سے گھر آیا، میں نے ان سے پانی بھی نہیں پوچھا اور صاف کہہ دیا کہ مجھے اپنی سہاگ رات دوبارہ منانی ہے۔ وہ کچھ دیر منہ کھول کر احمقوں کی طرح مجھے دیکھتے رہے، پھر زور زور سے ہنسنے لگے جیسے میں نے کوئی انہونی بات کہہ ڈالی ہو۔ مجھے کہنے لگے، کھانا تیار ہے تو دے دو، میں نے سونا بھی ہے، پہلے ہی بہت تھکا ہوا ہوں۔ میں ان کی اس حرکت پر جل بھن کر رہ گئی۔ بس پھر کیا تھا، کپڑے بیگ میں ڈالے اور ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ کر امی کے گھر آ گئی اور صاف کہہ دیا کہ اب طلاق ہی لوں گی۔ مجھے اس خشک مزاج انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ امی کی اور میری بات ہمیشہ ایک ہوتی تھی، اس لیے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ میرے شوہر نے مجھے منانے اور واپس لے جانے کی بہت کوشش کی، لیکن میری ضد کے آگے ہار مان کر جلد ہی مجھے طلاق دے ڈالی۔ اب میں آزاد اور بہت خوش تھی۔ جلد سے جلد دوسری جگہ شادی کروا کر ایک بار پھر دلہن بننا چاہتی تھی تاکہ شادی کی رات اور شروع کے دنوں کی اپنی ادھوری خواہشات اپنی مرضی سے پوری کر سکوں۔ بس پھر کیا تھا، ٹھیک 6 مہینے بعد میں دوبارہ سے کسی اور کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی رات ہوئی، میں بے صبری سے اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ اس بار مجھے کسی قسم کی شرم یا گھبراہٹ نہیں تھی۔ میں نے سب کچھ پہلے ہی سے سوچ رکھا تھا کہ اپنے شوہر کو کیسے میٹھی میٹھی باتوں سے مٹھی میں کرنا ہے۔ اچانک دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی، منہ دکھائی کی تو تم کو ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ یہ منہ پہلے ہی کسی کا دیکھا ہوا ہے۔ مجھے ان کی بات سے دھچکا سا لگا۔ پھر انہوں نے میرا گھونگھٹ ہٹا کر کہا، واہ، چہرہ تو اتنا حسین ہے، پہلے شوہر نے کیوں چھوڑا تم کو؟ ضرور کسی کے ساتھ منہ کالا کرتی پکڑی گئی ہوگی۔ مجھے دکھ اور غصے کا احساس ایک ساتھ ہوا۔ میں نے ان سے کہا، او ہیلو، تمیز سے بات کرو مجھ سے، سمجھے؟ کیوں تم ماں لگتی ہو میری؟ یہ کہہ کر انہوں نے 2-3 تھپڑ ایسے لگائے کہ میری آنکھوں کے سامنے تارے چمکنے لگے۔ سہاگ رات کا نشہ منٹوں میں اتر چکا تھا۔ چلو اٹھو، کھانا لا کر دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ انہوں نے میرا بازو پکڑ کر جھٹکا دیا تو میں بیڈ سے نیچے جا گری۔ ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میرا شوہر بھاگتا ہوا کمرے میں آیا تو میں فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور پیار سے پوچھا کہ کیا ہوا مائرہ، تم نیچے کیسے گر پڑی ہو؟ اچھا تو یہ خواب تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اٹھ کر اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنانے لگی، جو بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تم فرش پر کیوں گری؟ اب میں اس کو کیا بتاتی کہ مجھے کسی نے نیچے گرایا۔ ناظرین کرام، اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔